دل ہے جی بات شروع کیجئے۔ ایک لمبا سا سفر کیا جی، پاک سیدہ نے ڈیوٹی لگائی، بعد وفا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ 14 یا 15 منٹ، اس کے بعد آپ کی دعاوں میں سفر کرنا ہے۔ لیکن میرا عقیدہ بھی یہ ہے اور میرا یقین بھی یہ ہے کہ میرا خطاب علی سے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ قبلہ پہلا میں جملہ کہنے لگا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی معراج کو توحید کہتے ہیں اور توحید کی معراج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماتمیوں کی مجلس ہے جی، خود بھی ماتمی عالم ذاکر ہو نہیں، کیونکہ حسین کا ذاکر ہونے کے لیے کم از کم اللہ ہونا چاہیے۔ اگر مزاج ملائیں گے تو لطف آئے گا، ورنہ زور کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نام مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اگر یہ کہتا ہے مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے، حیدرآباد فقیر کی نگری، اور میرا خیال انجمن ہے اور خان ہے ماتمی جن کی یہ مجلس ہے، تو میرا عقیدہ ہے کہ میرے سامنے بھی سارے ماتمی ہیں۔ الحمدللہ اس ممبر سے لے کے شام کے لائبریری تک پوری ذمہ داری سے بات کروں گا۔ حافظ قرآن جی، لاہور کربلا کا ہمیشہ جامعہ میں سے ادیب عربی فاضل سلطان الفاضل کیا، وہاں سے امتحان دے کے بابا جی دمشق چلا گیا، 9 سال شریکت الحسین کی دہلیز سے علی کی ولایت کی خیرات لے کر آیا۔ آیا تھا علم کے پاس بیٹھا ہوں تو دل تھا کچھ اور پڑھنے کو، لیکن اب دیکھ لیا ہے تو دل ہے کہ علم کی فضیلت پڑھو۔ بابا جی اپنی زبان سے نہیں، دور حاضر کے مجتہد ہے، نام ہے آغائے وحید خراسانی، اصل نام ان کا ہے آغائے حسن۔ وحید خراسانی کی جو نوجوان ماتمی بیٹھے ہیں ان کا لقب ہے۔ 100 150 200 ایسے ان کے شاگرد ہیں جو ایران عراق شام لبنان میں مجتہد ہیں۔ یہ واحد ایسے مجتہد ہے جنہوں نے علی کو واجب لکھا ہے۔ زور بھی ضرورت نہیں پیدا کی شاید، یہ واحد ایسے مجتہد ہے، صحیح توجہ ہے، جنہوں نے علی کو واجب بھی لکھا، لازم بھی لکھا۔ واجب، اوجب اور لازم، علی لازم ہے۔ ہر ایک عالم کو ان کے دس سے خارج میں جانے کی اجازت نہیں۔ 2000 پاس جاری کیے ہوئے ہیں وحید خراسانی نے۔ بھائی بڑی توجہ، میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا کیونکہ آگے پھر جا کے ڈیوٹی دینی ہے۔ 2000 سے زیادہ ایسے پاس جاری کیے ہوئے ہیں آغا وحید خراسانی نے جو ان کے در سے خارج میں جا سکتے ہیں، اور وحید خراسانی کہتا ہے ان 2000 میں بھی کچھ ایسے ہیں جو میرے عقیدے کو سمجھتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا جاگنا میرے ساتھ۔ ایسے ہی فی یوم من الایام ایک دن وہ در سے خارج دے رہے تھے کہ آغا خاموش ہو گئے، دیکھا گیا کہ سامنے ایک چھوٹا سا علم ہے۔ اپنے شاگرد سے آغا وحید خراسانی نے کہا علم لے کے آؤ۔ جیسے ہی وہ علم لے کے آیا وحید خراسانی نے رکوع کر کے سلام کیا۔ جیسے ہی رکوع کر کے سلام کیا، سارے طالب علم جتنے بھی تلمیذ تھے بابا جی سارے حیران ہیں، کیا ہو گیا اچانک؟ ہمیں در سے خارج دے رہے تھے، اصول پڑھا رہے تھے، علم کو دیکھ کر رکوع بھی کر دیا، سلام بھی کر دیا۔ جیسے ہی وحید خراسانی نے سلام کیا، بیٹھ کے کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج اس کے علم کی فضیلت پڑھوں جس کے علم سے توحید نظر آتی ہے۔ زندہ باد بھائی، کیا بات ہے، زندہ باد ہو، حق ادا کر چلے تو سن
وحید خراسانی جیسے ہی بات کی طلاب جو تھے ہیں یہ تو ہمیں فقہ پڑھاتے تھے، منطق پڑھاتے تھے، اصول پڑھاتے تھے، شریعت پڑھاتے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وحید خراسانی نے علم کو اپنے سینے سے لگایا، دیکھنا بھائی میری طرف، سینے سے لگایا، چوم کر وحید خراسانی نے بابا نے جو جملہ کہا وہ جملہ لوح محفوظ کی زینت ہے۔ وحید خراسانی کہتے ہیں سر تسلیم نہ کردن ای پرچم سیاہ در مقابلہ ای پروردگار۔ وحید خراسانی کہتے ہیں جو بندہ عباس کے علم کو نہیں جھکتا وہ اللہ کی کبریائی کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، آپ کی زندگی ہو بھائی، اچھے ہاتھ کرو حیدری، آپ کی زندگی ہو جی۔ جو بندہ عباس کے علم کو نہیں جھکتا وہ اللہ کی کبریائی کے سامنے، نہیں نیٹ کا دور ہے، ابھی یوٹیوب ابھی گوگل پر آپ کو نمبر مل جائے گا، ان کی کتاب نہ ہو امام زمانہ کے کچہری کا میں مجرم، وہ کہتا لوگوں تمہیں ہو کیا تم اللہ کو روزوں میں تلاش کرتے ہو، تم اللہ کو نماز میں تلاش کرتے ہو، تم اللہ کو جا کر اس کے بیت اللہ میں تلاش کرتے ہو، اور لوگوں جان لو جس نے بھی اللہ کو دیکھنا ہو آؤ عباس کے علم کو دیکھ لے۔ بھائی کیا صاحب ہاتھ ہر بندہ کھڑا کر رہا ہے، نعرہ یا نعرہ مارنے کا رواج نہیں یہاں پر؟ نعرہ مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر ایک بات یاد ہے نا جی، مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے؟ معصوم فرماتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ بندہ بڑا حیران بڑا پریشان ہے، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بظاہر 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی اپنی زندگی میں جنت کا کھانا نہیں کھایا۔ بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، یہ سپیکر والا جو ہے یہ سانس کھینچ رہا میری۔ مولا بظاہر 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی، ویسے بھی بابا جی ماحول ایسا بن گیا ہے اگر بات آرام سے بھی کروں گا تو سمجھیں گے یہ۔ بظاہر 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی اپنی زندگی میں جنت کا کھانا نہیں کھایا۔ موسیٰ کے لیے من سلوہ چوتھے آسمان سے آتا تھا، جنت سے نہیں۔ عیسیٰ کے لیے بھی جو دسترخوان نازل ہوتا رہا، سورہ مائدہ 7واں سپارہ اللہ کہتا ہے اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یعنی عیسیٰ کے لیے بھی جو دسترخوان نازل ہوتا تھا وہ آسمانوں سے تھا، جنت سے نہیں۔ علی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے؟ جب اس بندے نے بار بار کہا نا ذو جلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ امام فرماتے ہیں شاید جس کا دل ہو کہ وہ اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھائے وہ کربلا حسین کا مہمان بن جائے۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد جیو، کچھ حد کرو حیدری، آپ کی زندگی ہو حق ادا کر شریعت دی۔ بس دو باتیں اور کرو، آپ کی دو میں سفر کر۔ جس کا دل ہو کہ وہ اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھائے وہ کربلا حسین کا، بولو تو صحیح ہے، کربلا حسین کا مہمان بن جائے۔ بابا جی قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ پر ایک الزام لگا، اللہ پر ایک الزام لگایا کسی نطفے والوں نے۔ الزام کیا تھا کہ یہودیوں نے کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں،
بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی ممبر پہ قرآن لے آؤں، قرآن کی آیت نہ ہو تو میں تمہارا مجرم ہو جاؤں گا۔ یہودیوں نے کہا قالت یہود ید اللہ مغلولا، یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر خود آیت خود بتا رہی ہے، اب جس کی زبان ہوتی ہے جواب تو وہی دیتا ہے۔ ہائے ہائے گل کر گیا میں یار حیدرآباد والوں، بھائی الزام اللہ پہ تھا، اب اللہ زبان تو رکھتا نہیں۔ تھوڑا سا جاگنا میرے ساتھ، بس آخری مراحل میں ہوں، یعنی اللہ زبان تو رکھتا نہیں، پر کسی کی ایسی زبان ہے جسے اللہ اپنی زبان کہتا ہے۔ شاباش، ماتمی زندہ باد نہیں بھائی، بھائی زندہ باد ہو ماتمی، اچھے ہاتھ کرو حیدری۔ آیت کہتی ہے خدا کی قسم تکیشہ ماحول جنت تو زیادہ اچھا بن گیا ہے۔ بابا جی آیت کہتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، ملعون ہے یہ یہودی اپنے قول کی بنا پر۔ اگر اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تو آدم کو کیسے بناتا؟ زندہ باد بھائی، کیا بات ہے یار، حق ادا کر چھوڑے کچھ ہے، زندہ باد ہو۔ آدم کو کیسے بناتا؟ اب مجھے نہیں پتا آدم کو کس نے بتایا، لیکن قرآن کہتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اس آدم کا سجدہ نہیں کرتا جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے۔ نہیں حیدرآباد بلاؤ قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، شاباش، اس کے ہاتھ ہیں نہیں ہے، میرا بھی عقیدہ ہے۔ ہم شیعہ اثنا عشریوں کا عقیدہ ہے کہ جس کے ہاتھ ہو بابا جی وہ اللہ، جس کا چہرہ ہو وہ اللہ۔ آپ نے کہا ہے جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ، سارے پچھلے محلے والے جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب تمہاری مانوں یا قرآن کی مانوں؟ میں کہہ گیا ہوں بھائی، قرآن سے سچی کوئی کتاب ہے نہیں۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور تو اس کا سجدہ نہیں کرتا جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہے نہیں، شیعہ اس بات پر متفق ہے جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا ہے جو اپنے سینہ توحید پہ ہاتھ مار کر مسیحیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا انا الذی خمرت الفیم الآدم بیدہ 40 سنة، تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب۔ زندہ باد، زندہ باد، جیو، کیا بات ہے، اچھے ہاتھ کرو حیدری۔ تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ الزام تھا اللہ پر کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میرا دلے ماتمے نو انج ہاتھ بن کے نا کربلا لے جاؤں تو تھا کہ چیز وہاں کیا مطلب اس آیت کی تفسیر نہ ملتی اگر چھوٹا سا واقعہ پیش نہ آتا۔ جو کربلا کے حضرت ہاتھ کھا کیجئے گا، سبحان اللہ، سارے گئے ہیں، جو نہیں گئے جناب فضا بلائے، کربلا جو گئے ہیں۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ وقت گزرا، 2 حرم ہے کربلا میں، ایک طرف وجود سورہ توحید کا، تھوڑا جاگو یار میرے ساتھ، آپ کی زندگی ہو یار، جو خریدار ہیں میرا سلام ہے ان کو، وجود سورہ توحید کا جسے حسین کہتے ہیں، دوسری طرف حرم ہے وفاء رب العالمین کا۔ تھوڑا جاگنا میرے ساتھ یار، میں یہاں پہلی بار آئے ہوں، میری مجلس پہلی نہیں ہے بھائی، 5 دن ہو گیا مجھے سندھ میں آئے ہوئے، سائیں کا حکم دا حاضر ہو گیا ہو۔ مسجد توحید، سورہ توحید، حسین، یہ حسین کا حرم، یہ وفاء رب العالمین، جناب زہرا کی وجودی دعا کا حرم،
پتہ نہیں کیڑا بندہ میرا ہم سفر ہے. اگر شخصیت کو داد دیتے ہو تمہاری اپنی مرضی اور لفظوں کے خریدار ہو تو میرے ساتھ سفر سے کرو تھا. یہ اس کے درمیان ایک راستہ ہے جسے کہتے ہیں بین الحرمین. دو حرموں کے درمیان راستہ. 1001 نام ہے اس کا. اسے طریق اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کا راستہ. ہاں زندہ باد. طریق ہدایت, ہدایت کا راستہ. طریق صراط مستقیم, صراط مستقیم کا راستہ. اسی راستے کے درمیان کھڑے ہو کر ایک حسین کا ماتمی, علی کا حبدار. آیت یاد ہے نا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, بس آخری جملہ آپ کی دو میں سفر کروں. یاد ہے نا بات؟ حرموں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک مجزوم سا بندہ, ایک ماتمی سا بندہ, ایک علی والا کھڑے ہو کر کبھی حسین کے گنبد کو دیکھتا ہے, کبھی عباس کے گنبد کو دیکھتا ہے, کبھی اسے دیکھتا ہے جو بس علی میں نظر آتا ہے. شاباش شاباش. پچھلے محلے والے ہو کچھ ہاتھ کرو. حیدری دیکھ کر پہلے حسین کو, پھر عباس کو, پھر اسے. جب دونوں بھائیوں کو حرموں کو دیکھتا ہے کہتا ہے صدقتا, تو بھی سچا. صدقتما, تم دونوں بھی سچے. بابا جی مجزوم عربی زبان میں, ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں جو دیوانہ ہو. اور ویسے بھی علی ماننے کے فائدہ ہی کیا جب تک آپ کو لوگ علی کی محبت میں پاگل نہ بولے. ہاں حیدرآباد زندہ باد ہے بھائی, حیدرآباد زندہ باد, میرا سلام ہے. کیا بات ہے. ابھی کہتے ہیں صدقتا, تو بھی سچا. صدقتما, یہ دونوں بھی سچے. وہ یہ عمل بھی کر رہا تھا, ساتھ میں مسکرا بھی رہا تھا. جب یہ عمل کر رہا تھا, جب یہ تسبیح الہیہ پڑھ رہا تھا. یہ حیدرآباد میں میرا جملہ ضائع ہونا تھا, میرا علم دی غریبی دنیا کسی جا کے میں پڑھنا ہے. اسی وقت اس دور کے مجتہد اعظم محمد حسین برجوردی 60-70 مجتہد ان کے ساتھ حرم حسین میں داخل ہوئے. ان کی نظر پڑی اس دیوانے پر جو دونوں کو دیکھتا ہے, پھر اوپر بھی دیکھتا ہے. کہتا ہے صدقتا, صدقتما, تو بھی سچا, یہ دونوں بھی سچے. اب جہاں محمد حسین برجوردی کی نظر تھی, کسی اور کی نہیں. ہائے 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 ہائے. محمد حسین برجوردی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَمَاذَا تَفْعَلُ هُنَا, او دیوانے تو یہاں کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے. جاگے لے حیدرآباد لماتمی ہو, یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہا ہے. اب وہ دیوانہ سا بندہ, حسین کا ماتمی, علی کا حبدار, محمد حسین برجوردی کو دیکھ کے کہتا ہے اتنا بڑا علامہ ہے تو, اتنا بڑا مجتہد ہے تو, تجھے نہیں پتا میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہا ہوں. وہ بھائی تو کیا کر رہا ہے, بھائی تو کیا کر رہا ہے. اب دیوانہ سا بندہ مسکرا کے کہتا ہے میں یہاں پہ کھڑے ہو کر قرآن کی آیت کا مزہ لے رہا. جاگنا میری جیسے اس نے کہا میں یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیت کا مزہ لے رہا ہوں. محمد حسین برجوردی کہتا ہے کس آیت کا مزہ لیتا ہے. اب وہ دیوانہ سا بندہ کہتا ہے قرآن میں یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے, میں یہاں پہ کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں. ملعون یہودی, جھوٹے یہودی جو کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھولے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندہ باد بھائی. اچھے کرو حد علی. لیکن آخری حدیث پڑھوں, آخری حدیث اور آپ کی دعا میں سفر. آپ سلامت رہے, سوالہ جانیہ مانو. پڑھو حدیث جی, دل ہے جی آپ کا. پچھلے محلے والے بری ہوئی تھی مسجد نبوی. ہائے ہائے, اگر علی یہاں نہیں پڑھنا تو کہاں پڑھنا ہے.
بری ہوئی تھی مسجد نبوی سرگانا صاحب ساجد نبی صاحب کائنات کا وہ رسول جس کا ہاتھ پکڑنا بھی وہی ہے، جس کا ہاتھ پکڑا وہ بھی وہی، جس کو کہا لحم کا لحمی وہ بھی وہی، جس کا ماتھا چوما وہ بھی وہی، جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا وہ بھی وہی۔ یعنی رسول نے فتویٰ دے دیا، زہرا کے لیے رسول نہیں اللہ کھڑا ہو رہا ہے۔ میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس کے سارے سے بات گزر گئی ہے۔ خطبہ توحید دے رہے تھے، آخری گل، ہاتھ باندھو پوری مجلس ایک طرف، یہ بات ایک طرف، خطبہ توحید دے رہے تھے، بتا رہے تھے اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے، بات رسول توحید کی کر رہے تھے، دیکھ علی کو رہے تھے۔ زندہ باد بھائی، کیا بات ہے، سلام مولانا ختم جڑے ہاتھ توڑ بنے بھائی، دیتے دیتے رسول خاموش ہوئے، اپنا ذکر کیا، پھر علی کا کیا، جیسے ہی علی کا ذکر کیا، جو یہاں منافقت تھی لوگوں کے دلوں میں چہروں سے عیا ہو گئی، رسول کے دل پہ زخم لگا، رسول نے ایک شکوہ کیا اپنے صحابیوں سے، ایک گلہ کیا، جو گلہ کیا دل ہے تو سناؤں، رسول کے دل پہ زخم لگا، رسول نے کہا ما بال قوم اذا ذکر ابراہیم وآل ابراہیم استبشروا وَإِذَا ذُكِرَ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ۔ لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب میں ابراہیم کا اور اولاد ابراہیم کا ذکر کرتا ہوں تم خوشی مناتے ہو، جب میں اپنا اور علی کا ذکر کرتا ہوں تمہارے اندر کی منافقت باہر آ جاتی ہے۔ زندہ باد بھائی، کیا بات ہے یار، جب میں علی کی ولایت پڑھتا ہوں تمہارے اندر جو منافقت ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم سے عیسیٰ جی آپ سے لے کے اس آخری بیٹھے ہوئے ماتمی تک میں نے دیکھنا یہ ہے علی یہاں کس کے رہتا اور یہاں کس کے رہتا ہے۔ جیسے ہی رسول نے یہ بات کی فوراً جبریل نازل ہو گیا، نازل ہو کر رسول کو سلام کہا کہ کہتا ہے یا رسول اللہ لا تقلق ولا تحزن، اور رسول گھبراتا کیوں ہے؟ ابراہیم کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، علی کی محبت حلالی حرام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو کیا ہے، آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے جی۔ یقین کہ سرگانا صاحب داد ہر بندہ دے رہا ہے لیکن نار دا لطف نہیں ہوں دے جی، وہ جہاد کرو ہے علی۔ ابراہیم کی محبت آخری منشی، ابراہیم کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، علی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ لیکن رسول کے دل پہ زخم تھا، رسول نے کہا ایسا نہیں، آج میں ان کو بتاؤں گا ولایت کا مقام کیا ہے۔ رسول نے کہا والذی نفس محمد بیدہ لو جاء احدکم یوم القیامت باعمال 70 نبیا ولم یعطی بولایت علی بن ابی طالب لدخل النار صاغرا۔ محمد کہتا ہے مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے اعمال کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی، اللہ لعنت کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ جہاد کرو ہے